اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ اپنی طاقت و صحت کو بڑھانے اور ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے ہر روز صبح ناشتے میں خود بھی استعمال کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی استعمال کرائیں۔ اسی طرح آپ اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا بزنس کر کے ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک آسانی سے کما سکتے ہیں۔ مزید جانکاری حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں 9890963757۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہے، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا مہینے میں یا ہفتے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو آپ ڈال سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں، مدد کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور آج رات 9 بجے اسی چینل پر لائیو بیان ہوتا ہے جس کو آپ پوری دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں دیکھتے ہیں۔ آج کے بیان کا بہت اہم عنوان ہے مہنگے نکاح اور بڑھتا زنا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کو آسان کرو۔ نبی نے فرمایا کہ جتنا نکاح کم خرچ میں ہوگا وہ برکت والا ہوگا۔ اب ظاہر بات ہے، نکاح مشکل ہوتے جا رہے ہیں تو زنا، حرام کاری، بدکاری بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اس عنوان پر بہت پیارا بیان رات میں ہوگا، پوری فیملی کے ساتھ دیکھیے اور دوستوں کو بھی آج کے بیان کے دیکھنے کی دعوت دیجیے اسی چینل پر رات 9 بجے۔ آئیے پہلی بڑی خبر آ رہی ہے، آخر این ڈی ٹی وی بھی گودی میڈیا میں شامل ہو گیا اور بی جے پی کے آقا اڈانی نے خرید لیا۔ اس لیے اب بڑی خبر آ رہی ہے کہ رویش کمار نے استعفیٰ دے دیا اور استعفیٰ قبول کر لیا گیا۔ اڈانی کے قبضے میں آتے ہی چینل میں اب بڑی تبدیلیاں آ گئی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ایشیا کے سب سے امیر ترین شخص گوتم اڈانی کے ہاتھوں میں این ڈی ٹی وی آتے ہی اس کے نظام میں بڑی تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہے۔ کمار چینل کے فلیگ شپ شوز ہم لوگ رویش کی رپورٹ، دیش کی بات اور پرائم ٹائم سمیت کئی پروگراموں کی میزبانی کرتے تھے رویش کمار۔ اب رویش کمار کی رخصتی کا اعلان کرتے ہوئے چینل نے ایک اندرونی میل بھیجی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ان کا استعفیٰ قبول کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب رویش کمار این ڈی ٹی وی کے شو میں نظر نہیں آئیں گے، اور اب ایسے جتنے بھی لوگ ہیں رویش کمار جیسے وہ بھی این ڈی ٹی وی چھوڑ دیں گے، کیونکہ رویش کمار جیسے لوگوں کو اڈانی اور امبانی اور بی جے پی کی غلامی پسند نہیں ہے۔ اور اب یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ جیسے دوسرے گودی چینل ہیں ان کے لائن میں این ڈی ٹی وی بھی آ گیا، اب آپ این ڈی ٹی وی کو بھی شاید نہیں دیکھیں گے اور اسے پسند نہیں کریں گے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر آ رہی ہے ریاست مہاراشٹر سے۔ جی ہاں، ایک بار پھر مہاراشٹر میں شیواجی مہاراج کی توہین اپمان کیا گیا۔
بی جے پی دوارا لگاتار یہ نیچ حرکت کی جا رہی ہے. جیسے اجیت دادا پوار نے کہا نا کہ یہ صرف ماحول کو ایسے ہی بنائے رکھنا ہے تاکہ اصل مدوں سے لوگوں کا دھیان ہٹا رہے. جہاں جہاں بی جے پی آتی ہے یہی نیچ اور گھٹیا حرکتیں کرتی ہے. ابھی ایک بار پھر شیواجی کی توہین پر مہاراشٹر میں ہنگامہ ہوا. بی جے پی کے ایک لیڈر ہے اور لیڈر کابینی وزیر منتری ہے منگل پربات لوڈھا. انہوں نے کہا کہ جیسے اورنگزیب کی قید سے شیواجی فرار ہو گئے تھے اسی طرح شندے بھی باہر آ گئے. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا زبردست اپمان کیا جا رہا ہے. شیوسینا اور دیگر پارٹیوں کے کارکنان نے زبردست احتجاج کیا. پولیس نے کئی لوگوں کو حراست میں لیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ شیواجی مہاراج کے بعد ملک 3 حصوں میں بڑھ گیا. اب معلوم نہیں کتنے ٹکڑے ہوں گے. ادین راجے بھوسلے کا یہ بیان آیا ہے. وہیں پر منگل پربات لوڈھا نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ شیواجی کا کسی سے موازنہ نہیں کیا, صرف ایک مثال دی. لیکن ظاہر بات ہے کہ اورنگزیب کے ساتھ آپ مثال دے رہے ہیں, یعنی شیواجی مہاراج کا اپمان آپ کر رہے ہیں. اس لیے اب مہاراشٹر میں شیواجی مہاراج کے اپمان کو لے کر زبردست انداز میں ہنگامہ ہو رہا ہے. بھگت سنگھ کوشیاری والا معاملہ ابھی ٹھنڈا بھی نہیں ہوا تھا کہ بی جے پی کے لیڈر اور کابینی وزیر منتری منگل پربات لوڈھا نے گھٹیا بیان دیا اور شیواجی مہاراج کا اپمان کیا. ریاست گجرات کی ایک بڑی خبر آ رہی ہے. آپ جانتے ہیں کہ بلقیس بانو جس کے ریپ کرنے والے اور جس کے گھر والوں کو قتل کرنے والے سارے آتنکوادی, سارے درندے, بی جے پی نے سب کو 15 اگست 2022 کو آزاد کر دیا. اور پھر اس کے بعد باقاعدہ ریپ کرنے والوں کو جب وہ باہر آئے تو مٹھائیاں بھی کھلائی گئی, پھولہار بھی پہنائے گئے. یعنی یہ ایک اور گھٹیا حرکت گجرات میں کی گئی. لیکن چلیے آئیے, بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ زانیوں, ریپسٹوں اور قاتلوں کی رہائی کے خلاف بلقیس بانو سپریم کورٹ پہنچ گئی. اب اس کیس کی اہلیت پر چیف جسٹس DY چندرچوڑ فیصلہ کریں گے. 22 سال کے بعد فیصلہ آیا اور تمام ریپسٹوں, زانیوں اور قاتلوں کو بی جے پی گورنمنٹ نے آزاد کیا. پھر ان کو مٹھائیاں کھلائی گئی. پورے ملک نے نہیں, پوری دنیا نے بی جے پی پر تھوکا. لیکن شرم اور غیرت تو ہے نہیں. مگر اب بلقیس بانو یہ مظلوم عورت سپریم کورٹ اس کیس کو لے کر پہنچ گئی. دن پاپولر فرنٹ آف انڈیا کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے. کرناٹک ہائی کورٹ نے مرکز کے کیندر کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی عرضی خارج کر دی اور یہ کہا کہ PFI یعنی پاپولر فرنٹ آف انڈیا پر پابندی بین جاری رہے گا. یہ عرضی PFI کے اسٹیٹ پریزیڈنٹ ناصر پاشا نے دائر کی تھی. ملک میں تخریبی سرگرمیاں انجام دینے اور عالمی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ مبینہ تعلقات کی وجہ سے ان پر یہ الزام ہے PFI پر کہ اس وجہ سے باقاعدہ PFI پر اور اس سے وابستہ تنظیموں پر گزشتہ 28 ستمبر کو پابندی عائد کر دی گئی تھی اور کرناٹک ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ پابندی جاری رہے گی. کانٹیکٹ کیجیے ڈاکٹر جاوید سے جو کہ گپت روگ وشیشجञ ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد, بواسیر, شوگر گارنٹی سے بالکل ختم, گیس, تیزاب, لیکوریا, لیور, کڈنی, گردے میں پتھری. اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیاں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں. اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. دن بڑی خوشی کی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, ریاست مہاراشٹر کے تاریخی قدیم شہر, علمی شہر اورنگ آباد کے عمر کمال فاروقی جو بیرسٹر بنے ہیں لندن میں. جی ہاں, خبر کچھ اس طریقے سے ہے کہ بیرسٹر عمر کمال فاروقی کو تلاوت قرآن مجید کا شرف لندن میں حاصل ہوا اور پورا لنگز ان چرچ لندن بسم اللہ الرحمن الرحیم سے گونج اٹھا. گزشتہ 24 نومبر کو لندن کے مشہور و معروف قانونی ادارہ لنگز ان میں عمر کمال فاروقی کو بار کی تقریب سے قبل قرآن کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا. حسب روایت بار تقریب سے پہلے مذکورہ چرچ میں قرآن, انجیل اور تورات کی تلاوت کی جاتی ہے. اس موقع پر عمر کمال فاروقی کو تلاوت قرآن کے لیے ادارے کی جانب سے منتخب کیا گیا. سرزمین ہند کے سپوت کے زبانی
चर्च में सदाए हक बुलंद होना नहायत सादत मंदी की बात है। उमर ने सूरह निसा की आयत नंबर 135 और सूरह मायदा आयत नंबर 8 की तिलावत और अंग्रेजी तर्जुमे के जरिए हाजरीन को रब काबा की जानिब से मुकर्रर करदा कवानीन इंसाफ और उखुवत का दर्स दिया। नादिर मौके के हुसूल पर उमर ने बार कमेटी जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा किया। मैं आपको बता दूं कि उमर कमाल फारूकी को इसी प्रोग्राम में बैरिस्टर की डिग्री, सनद और खिताब से नवाजा गया, जिसमें उमर उस अपने अहले खाना और दोस्त अहबाब के साथ शरीक थे। चलिए आइए, एक बड़ी अफसोसनाक खबर आ रही है। जी हाँ, और अफसोसनाक खबर बोलते से ही आप समझ जाते हैं कि कहाँ से आ रही होगी। जी हाँ, वहीं से आ रही है जहाँ से आती रहती है, यानी उत्तर प्रदेश से। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में साध्वी प्राची नाम की एक खबीस औरत रहती है। इसने फिर शैतानी हरकत की और एक शर अंगेज मुतालबा किया, डिमांड किया, और डिमांड करते हुए शरद्दा मर्डर केस पर बात करते हुए साध्वी ने कहा कि कुरान करीम पर, नाउज़ बिल्लाह, ये कहा उसने कि कुरान करीम पर पाबंदी आयद कर दी जाए। अपने विवादित बयानों की वजह से हेडलाइंस और सुर्खियों में रहने वाली खबीस औरत साध्वी प्राची ने कुरान करीम पर पाबंदी का मुतालबा किया, डिमांड किया। मंगल की दोपहर वो मुजफ्फरनगर की अदालत पहुंची, जहां वो 2013 के एक केस के मामले में मुजफ्फरनगर के MP MLA कोर्ट में पेश हुई है। अदालत में मीडिया से बात करते हुए साध्वी प्राची ने शरद्दा कत्ल केस पे आफ्ताब पर तनकीद की और कहा कि हिंदू वालिदैन को अपनी तहजीब और मजहब पर अमल करते हुए हिंदू रिवायत से आगाह करना चाहिए, और मुतालबा किया कि कुरान करीम पर पाबंदी आयद कर दी जाए। और आफ्ताब पर बोलते हुए कहा कि आफ्ताब की बुनियाद को आप देखो। वो बोलते हुए कहने लगी कि उसकी जड़ को देखो, और वो जड़ है आसमानी किताब यानी कुरान पाक। इस आसमानी किताब पर पाबंदी होनी चाहिए जो बच्चियों की और बच्चों की जिंदगी बर्बाद करती है। इस तरह का खबीस और शर अंगेज मुतालबा इस शैतान औरत ने किया है। आइए नाज़रीन, एक अच्छी खबर आ रही है। जी हाँ, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक अच्छा काम किया। देखिए, जब अच्छा काम करते हैं तो हम ज़रूर बोलते हैं, लेकिन क्या करें, अक्सर अच्छा काम नहीं होता 99%, इसलिए हम बोलते हैं तो बुरा लगता है। लेकिन आइए, एक अच्छा काम उन्होंने किया, और वो ये काम है कि हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ़लस्तीन की हिमायत, फ़लस्तीन के समर्थन और फ़लस्तीन के सपोर्ट की बात कही। फ़लस्तीन के लोगों के लिए बैनुल अक़वामी यकजहती के दिन पर नरेंद्र मोदी ने अक़वाम मुत्तहदा के ज़ेर एहतमाम सालाना तक़रीब में कहा कि फ़लस्तीनी अवाम के लिए हिंदुस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा करता हूँ। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान और फ़लस्तीन के दरमियान दोस्ताना लोगों के तारीख़ी रिश्ते हैं। हमने हमेशा फ़लस्तीनी अवाम की खुद इन्हिसारी और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की कोशिश में इज़्ज़त के साथ हिमायत की है। हमें उम्मीद है कि फ़लस्तीनी और इज़राइली फ़रीक़ों के दरमियान बराह रास्त बातचीत होगी और वो एक जामी और बाहमी मुत्तफ़िक़ा हल तलाश करेंगे। आइए नाज़रीन, एक बड़ी खबर और मेरी निगाहों के सामने। जी हाँ, हज़रत मौलाना महमूद असअद मदनी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्ज़ी दाखिल की गई, जिसमें हज़रत ने डिमांड किया है, मुतालबा किया है कि मुसलमान और ईसाई दलितों को भी दर्ज फ़हरिस्त ज़ात का दर्जा दिया जाए। जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना महमूद असद मदनी ने यह मुतालबा किया है और सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा अर्जी दी है। दलित मुस्लिम या दलित ईसाई को भी दर्ज फ़हरिस्त ज़ात का दर्जा दिया जाए ताकि वो गवर्नमेंट सर्विस से, सरकारी मुलाजमतों और तालीम गाहों में रिजर्वेशन का फ़ायदा उठा सके। इस सिलसिले में जमीयत उलमाए हिंद ने दफ़ा 341 में मजहब की बुनियाद पर की गई तफरीक को ख़त्म करने की दरख्वास्त की है और इसे आईन हिंद की रूह के खिलाफ बताया है। आइए नाज़रीन, गुजरात के इलेक्शन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आज गुजरात में पहले मरहले की पोलिंग की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। गुजरात असम्बली इलेक्शन के पहले मरहले में सौराष्ट्र, कच्छ और जुनूबी खित्ते के 19 ज़िलों की 89 सीटों पर आज यानी 1 दिसंबर को पोलिंग होगी, जिसके लिए गुज़िश्ता कल तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। इस इलेक्शन में रियासत में 27 वर्षों से बरसरे इक़्तिदार बीजेपी के कई कद-आवर लीडरों का वक़ार, उनकी इज्जत दांव पर लगी हुई है। उसकी वजह यह है कि लोग ये मान रहे हैं कि
جو کچھ مہنگائی بڑھی ہے، جو کچھ بے روزگاری بڑھی ہے، اور موربی پل کا حادثہ ہوا، 141 بے قصوروں کی جان گئی ہے، اس سے لوگ بی جے پی سے کافی ناراض ہے. اس لیے اب بی جے پی کے قد آور لیڈروں کی عزت داؤ پر لگی ہوئی ہے، اور آج پہلے مرحلے کی ووٹنگ شروع ہو چکی ہے. جھارکھنڈ ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ سامنے آیا ہے کہ 15 سال کی مسلم لڑکی سرپرستوں کی مرضی کے بغیر شادی کر سکتی ہے. جھارکھنڈ ہائی کورٹ نے کہا کہ مسلم قانون کے تحت مانا جاتا ہے کہ لوگ 15 سال کی عمر میں بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں، یعنی بالغ ہو جاتے ہیں، ایڈلٹ ہو جاتے ہیں، اور اسے حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے سرپرستوں کی مداخلت کے بغیر اپنی پسند کے شخص سے شادی کرنے کے لیے آزاد ہیں. 15 سالہ لڑکی سے شادی کرنے پر اس شخص کے خلاف زیر التوا فوجداری کارروائی کو منسوخ کرتے ہوئے جسٹس سنجے کمار کی بینچ نے کہا کہ یہ واضح ہے کہ مسلم لڑکی کی شادی مسلم پرسنل لا کے تحت ہوتی ہے، اور مسلم لا کے اصول کے آرٹیکل 195 کے مطابق اگر فریق مخالف نمبر 2 تقریباً 15 سال کی لڑکی ہو تو وہ اپنی پسند کے شخص سے شادی کرنے کی اہل ہے. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لا علاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں.